دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات ہوگی ہمارے پیارے دیش بھارت کے اس نیتا کے بارے میں کہ جو نہ تو اس دیش کا پی ایم ہے اور نہ ہی کسی صوبے کا سی ایم ہے، لیکن شہرت اتنی زیادہ ہے کہ شاید ہی آج پورے بھارت میں کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو اس نیتا کو نہیں جانتا ہوگا۔ دوستو شاید ہی انڈین ہسٹری میں آج سے پہلے کبھی کسی بھی غیر پی ایم یا غیر سی ایم کو اتنی زیادہ شہرت نصیب ہوئی ہوگی۔ ہم بات کریں گے اس انسان کے بارے میں کہ جو جس نیوز چینلز پر اپنا قدم رکھ دیتا ہے اس نیوز چینلز کی ٹی آر پی آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ انڈیا کا ہر نیوز چینلز آج کے دور میں ہر بڑے مدعے پر اس انسان کو اپنے ٹی وی چینلز پر زبردستی بیٹھالنا چاہتا ہے تاکہ اس انسان کے ذریعے سے اس کی بھی روزی روٹی چلتی رہے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں حیدرآباد کے سانسد اسد الدین اویسی کی۔ چاہے بات لوک سبھا کی ہو یا پھر کسی بھی عام چناوی ریلی کی ہو، اسد الدین اویسی کے بولنے کا انداز نہیں بدلتا ہے۔ اسد الدین اویسی کی نالج اور فیکٹس یعنی دلیلیں ایسی زبردست اور مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کے ویرودھی بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے ہیں۔ جب بھی اسد الدین اویسی کسی اسٹیج پر اسپیچ دینے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کی اسپیچ کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو پورے انڈیا میں شاید ہی کوئی ایسا نیتا موجود ہوگا کہ جو نالج اور فیکٹس اور ساتھ ہی ساتھ اسپیچ دینے کے معاملے میں بھی اسد الدین اویسی کا مقابلہ کر سکے۔ دوستو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر اسد الدین اویسی کون ہیں اور بچپن سے لے کر اب تک کا ان کا ٹوٹل راجنیتک سفر کتنا مشکل اور کتنا آسان رہا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر وہ اسد الدین اویسی جو کالج کے دنوں میں بہت اچھے کرکٹر ہوا کرتے تھے، اتنے اچھے کرکٹر کہ انڈیا کی انٹرنیشنل ٹیم میں بھی کھیلنے کا سپنا دیکھنے لگے تھے، پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا، ان کی زندگی میں ایسا کون سا موڑ آیا کہ وہ کرکٹر تو نہیں بن سکے لیکن انڈیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک نیتا ضرور بن گئے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ اسد الدین اویسی سے جڑی ہوئی بہت ساری ایسی چیزیں جاننے والے ہیں جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، اسد الدین اویسی کی پیدائش حیدرآباد شہر میں 13 مئی 1964 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اسد الدین اویسی کے والد یعنی فادر کا نام صلاح الدین اویسی ہوا کرتا تھا اور ان کی ماں کا نام نجم النساء ہوا کرتا تھا۔ اسد الدین اویسی کے ایک چھوٹے بھائی اکبر الدین اویسی کو بھی آپ ضرور جانتے ہوں گے، جو ہمیشہ اپنے جوشیلے بیانوں کی وجہ سے ہائی لائٹ میں رہتے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کی مشہور یونیورسٹیز میں سے ایک مشہور یونیورسٹی یعنی کہ عثمانیہ یونیورسٹی سے اپنا بی اے کمپلیٹ کیا تھا۔ اسد الدین اویسی کو بچپن سے ہی کرکٹ میں بڑی دلچسپی تھی اور کالج کے دنوں میں اویسی ایک بہت اچھے کرکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ اسد الدین اویسی اپنی ٹیم میں ایک فاسٹ بولر کی حیثیت سے کھیلا کرتے تھے اور یقیناً اسد الدین اویسی ایک اچھے فاسٹ بولر مانے جاتے تھے۔ کرکٹ میں ان کی قابلیت کا اندازہ صرف اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بہت کم عمر میں ہی اسد الدین اویسی کا سلیکشن انڈر 25 کرکٹ ٹیم میں ہو گیا تھا اور بعد میں ان کا سلیکشن ساؤتھ زون یونیورسٹی کی ٹیم میں بھی کر لیا گیا تھا۔ اسد الدین اویسی کے ساتھ کھیلنے والے پلیئرز آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی اتنے اچھے اور بیسٹ بولر تھے کہ ہر اننگ میں 4 سے 5 وکٹ اکیلے ہی لے لیا کرتے تھے۔ شاید یہ وہ دور تھا کہ جب اسد الدین اویسی کے دماغ میں پولیٹکس نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ دوستو اسد الدین اویسی کے فادر یعنی کہ والد اور ان کے دادا بڑے نیتاؤں میں شمار کیے جاتے تھے، اور آزادی کے بعد سے ہی حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کے خاندان کا سیاست میں ایک اہم رول ہوا کرتا تھا۔
دوستو، جہاں ایک طرف اویسی کا پورا خاندان پولیٹکس کا سینٹر مانا جاتا تھا، تو وہیں دوسری طرف ابھی تک اسد الدین اویسی پولیٹکس سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنا کیریئر کرکٹ کے فیلڈ میں ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اچانک سے ان کے دماغ میں ایک سوچ نے جنم لیا، جس سوچ نے ان کا سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اسد الدین اویسی نے اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے کرکٹ کیریئر کو چھوڑ کر اب لاء کی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی انڈیا میں نہیں بلکہ لندن جا کر۔ بس اسی فیصلے کے بعد پڑھائی کرنے کے لیے اویسی صاحب لندن کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، ویسے تو اسد الدین اویسی کی فیملی خود بھی اتنی امیر تھی کہ انہیں لندن کی پڑھائی کا خرچ اٹھانے میں ذرہ برابر بھی کوئی دقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اویسی نے لندن کی اپنی پڑھائی کا خرچ خود اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسد الدین اویسی خود کئی انٹرویوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ جب انہوں نے لندن میں پڑھائی کی تھی تو اس کے ساتھ میں انہوں نے جاب بھی کی تھی، یعنی لندن میں اپنی پڑھائی کا خرچ انہوں نے خود نوکری کر کے اٹھایا تھا، اور یہ فیصلہ ان کی فیملی کا نہیں بلکہ ان کا خود کا فیصلہ تھا۔ دوستو، 1992 یا 93 کے دور میں اسد الدین اویسی لندن سے بیرسٹر کی ڈگری لے کر انڈیا میں واپس آ گئے۔ انڈیا میں واپس آتے ہی ان کے والد یعنی فادر صلاح الدین اویسی نے اسد الدین اویسی کو راجنیتی میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اسد الدین اویسی کے فادر صلاح الدین اویسی نے اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین سے 1994 میں ٹکٹ دیا۔ اسد الدین اویسی 1994 میں ویدھان سبھا کا الیکشن لڑا، اور اس الیکشن میں جیت کے ساتھ ہی اسد الدین اویسی نے ویدھان سبھا میں انٹری کی۔ دوستو، اگر بات کی جائے اسد الدین اویسی کی راجنیتک پارٹی یعنی AIM کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی نئی پارٹی نہیں ہے بلکہ یہ حد سے زیادہ پرانی پارٹی ہے۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جو پارٹی ہے وہ آزادی سے بھی پہلے بنائی گئی تھی، یعنی اس کی بنیاد 1930 عیسوی میں ہی رکھ دی گئی تھی، اور اس پارٹی کا بھارت کی آزادی میں بھی ایک اہم رول مانا جاتا ہے۔ اس دور میں اس کی بنیاد رکھی تھی نواب محمود نواز خان نے، لیکن دوستو ہوا یہ کہ جب انڈیا پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو اس پارٹی کے جو فاؤنڈر تھے یعنی نواب محمود نواز خان پاکستان چلے گئے تھے، اور اس وقت اس پارٹی کی کمان قاسم رضوی کے پاس آ گئی تھی۔ یہ وہی قاسم رضوی تھا کہ جس نے بٹوارے کے وقت حیدرآباد کو پاکستان میں ملانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن یہ اپنے اس مقصد اور کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ بدلے میں اس کو انڈین گورنمنٹ نے جیل میں قید کروا دیا تھا۔ تقریباً 10-11 سال جیل میں کاٹنے کے بعد جب اسے ریلیز کیا گیا تو یہ فوراً پاکستان بھاگ گیا، اور اس کی یہ پارٹی تنہا رہ گئی۔ انڈین گورنمنٹ نے اس وقت فوراً اس پارٹی پر بین بھی لگا دیا تھا، اور کسی بھی پارٹی پر بین لگنا اس دور میں کوئی بڑی بات نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ AIM کے علاوہ اس دور میں RSS جیسی پارٹیوں پر بھی بین لگا ہوا تھا۔ دوستو، 1957 عیسوی میں جب اس پارٹی کے اوپر سے بین ہٹایا گیا تو اس کی کمان اب ایک نئے انسان نے سنبھالی، جس کا نام تھا عبدالوحید اویسی۔ دوستو، یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسد الدین اویسی کے دادا یعنی کہ گرینڈ فادر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی سال اس پارٹی کو مضبوط بنانے میں بڑی محنت کی، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی اس پارٹی کی کمان ان کے بیٹے یعنی صلاح الدین اویسی نے سنبھالی، جو اسد الدین اویسی کے والد یعنی فادر بھی ہوا کرتے تھے۔ اسد الدین اویسی کے والد یعنی صلاح الدین اویسی ایک یا دو بار نہیں بلکہ لگاتار 6 بار سانسد چنے گئے تھے، لیکن جب 1999 میں جیتنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنی صحت کی وجہ سے اگلے MP کے الیکشن میں نہیں لڑ پائیں گے، تو انہوں نے اپنی MP کی سیٹ اپنے بیٹے یعنی اسد الدین اویسی جو پہلے سے کئی بار لگاتار ودھائک بنتے آ رہے تھے ان کو دے دی، اور یقیناً یہ ان کا سب سے اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ 2004 میں اسد الدین اویسی پہلی بار حیدرآباد سے سانسد چنے گئے۔ 2004 میں لوک سبھا کا چناؤ جیتنا تھا کہ بس اس کے بعد تو مانو اسد الدین اویسی کی قابلیت کی وجہ سے ان کی شہرت میں 4 چاند لگتے چلے گئے۔ اسد الدین اویسی پہلی بار 2004 کا الیکشن جیتنے کے بعد لوک سبھا پہنچے تھے تو شاید کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ کم عمر کا دکھنے والا یہ سیدھا سادھا انسان ہمارے اوپر اتنا بھاری پڑنے والا ہے۔
दोस्तों 2004 के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार एक के बाद एक कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 2004 के बाद जितने भी एमपी के इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़े ही फासले के साथ जीत हासिल की। यानी अगर ये कहा जाए कि हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी की इजाज़त के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि असदुद्दीन ओवैसी कुछ आरोपों की वजह से जेल भी जा चुके हैं। हालांकि राजनीति में ये एक आम बात है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता होगा कि जिसने जेल का मुंह नहीं देखा होगा। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने 1996 ईस्वी में फरहीन ओवैसी नाम की एक खातून से शादी की थी। आज असदुद्दीन ओवैसी की 6 औलादें हैं, जिनमें से इनकी 5 बेटियां और एक बेटा भी है। दोस्तों आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्टर्स इन्हें नकीब मिल्लत यानी दीन के रहनुमा के नाम से भी पुकारते हैं, और शायद असदुद्दीन ओवैसी में दीन के रहनुमा कहलाने के लायक बहुत सारी खूबियाँ मौजूद भी हैं। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की ख़ास बात यह है कि वो हमेशा ज़मीनी तौर पर लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। वो जब भी हैदराबाद शहर में मौजूद होते हैं तो अपने ऑफिस में दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त स्पेंड करते हैं। इन 4-5 घंटों में एक एक करके लोगों से मुलाकात करते हैं और इनकी परेशानी को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज के दौर में हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिनमें से ज़्यादातर हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में फ्री में ही इलाज किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इन तमाम चीज़ों को असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई यानी कि अकबरुद्दीन ओवैसी संभाला करते हैं। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को संसद या किसी भी चुनावी रैली में मुस्लिम, दलित और इन जैसे जितने भी नीचे तबके के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इन सब के मुद्दों को उठाते हुए देखा जाता है। वो हमेशा नीचे तबके के लोगों की ही आवाज़ बनते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों से देश की संसद में वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाले संसद भी माने जाते हैं। संसद में सबसे ज़्यादा इन्हीं के बयानों की चर्चा होती है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मैटर हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC जैसे बड़े मुद्दों के साथ साथ अभी प्रेजेंट टाइम में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में अपनी ऐसी दलीलें पेश की थी कि जिसका जवाब देना किसी भी सांसद के लिए नामुमकिन बन गया था। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सत्ता में मौजूद बीजेपी की मुखालफत करते हुए नजर आते ही हैं। साथ ही साथ वो कांग्रेस को भी कभी नहीं छोड़ते हैं। वो कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगाते आए हैं कि कांग्रेस ने इतने साल हुकूमत करने के बाद मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है, और यही वजह है कि कांग्रेस जैसी और जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं वो सभी असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी पार्टी होने का आरोप भी लगाती रहती हैं। इनका मानना है कि असदुद्दीन ओवैसी अंदरूनी तौर पर बीजेपी से मिले हुए हैं और ये हमेशा हर इलेक्शन में बीजेपी की मुखालिफ पार्टियों के वोट काटते हैं। दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि ओवैसी पर यह आरोप सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं लगाती हैं, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम और दलित कम्युनिटी के लोग भी लगाते रहते हैं। हालांकि मुस्लिम और दलित ये दोनों वो कम्युनिटी हैं कि जिसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।